بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا لیسن مرکب اضافی کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آج کل مرکب ناقص پڑھ رہے ہیں، اور مرکب ناقص کی 4 اقسام ہوتی ہیں، جن میں مرکب توصیفی، مرکب اعشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری شامل ہے۔ ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اعشاری پڑھا ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی 2 اسماء کا مجموعہ، جس میں ایک مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یعنی مضاف سے مراد ایک اضافہ والی چیز ہوتی ہے، اور مضاف الیہ جس کے قبضے میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو گویا مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک مرکب بناتے ہیں جو مرکب اضافی کہلاتا ہے، اور اپنی قسم میں یہ مرکب ناقص سے متعلقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہو کہ مرکب اضافی میں جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا۔ مضاف کے آخری حرف کے اوپر جو تنوین ہوگی اسے ہم ہلکا کر دیتے ہیں، یعنی ایک دمہ ہو جائے گا، اور مضاف الیہ کے آخری حرف کے نیچے ہمیشہ کسرہ لگے گی۔ اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ جب بھی کسی مرکب اضافی کی وسعت جاننی ہو تو اس کا اندازہ اور اعتراف مضاف الیہ کی حالت سے کیا جائے گا، جو کہ حالت جر ہوتی ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی مرکب اضافی کی اعرابی حالت کے بارے میں پوچھے تو ہم اس کا اندازہ مضاف کی صورتحال سے کریں گے، جس کے اوپر پہ حالت رفع ہوتی ہے، یعنی دمہ ہوتا ہے اور حالت رفع ہوتی ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں وہ کون سی مثالیں ہیں جو کہ مرکب اضافی کی ہیں، تاکہ ہم مضاف اور مضاف الیہ کے تعلق کو سمجھ بھی سکیں۔ ہم غور کرتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے حزبن، یہ ایک اسم ہے، اللہ ایک اسم ہے۔ اب جو حزبن ہے یہ بولتے ہیں جماعت کو، اور جب اللہ کے ساتھ یہ ملے گا تو یہ بن جائے گا حزب اللہ۔ آپ دیکھیں، اس کی حیت پہ غور کریں، حزب جماعت ہے اور اللہ کی جماعت، تو حزب گویا ملکیت ہوئی کس کی؟ اللہ کی۔ تو پھر ان دونوں میں مضاف کون سا ہوا؟ حزب، اور اللہ کیا ہوا؟ مضاف الیہ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بن جائے گا حزب اللہ۔ ابھی دیکھیں، یہاں پہ یہ تنوین تھی، یہ تنوین ہلکی ہوئی، اور یہاں پہ حزب یعنی با کے اوپر دمہ آ گیا، یعنی اس کو ایک سنگل ہو گئی تنوین، دمہ کی تنوین سنگل ہو گئی۔ اور یہاں پہ اللہ کے آخری حرف ہا کے اوپر دمہ تھا، اور یہ دمہ چینج ہو گیا کسرہ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حزب اللہ۔ تو گویا ہم اگر حالت اعراب کے بارے میں جانیں گے تو اس لفظ سے، مضاف سے اندازہ کریں گے کسی بھی مرکب کا، اور اگر ہم اس کی وسعت کے بارے میں، یعنی وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تو ہم مضاف الیہ سے اندازہ کریں گے حزب اللہ۔ ایک مثال ہوگی اللہ کی جماعت۔ دوسری مثال عذاب، اور جب یہ آخرتوں کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جائے گا عذاب الآخرتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوا آخرت کا عذاب۔ تیسری مثال یومن، دن کو کہتے ہیں قیامہ، یوم قیامہ جو آخرت کا دن ہوگا۔ یوم القیامتی، تو یومن مضاف ہے، قیامتی مضاف الیہ ہے، دونوں کو ہم مرکب اضافی کہیں گے، چونکہ یوم اضافہ ہے، ملکیت ہے قیامہ کی۔ اسی طرح قیامت کا دن۔ چوتھی مثال ربن پلس فلکن، تو فلک کہتے ہیں صبح کو، یعنی رب کس کا؟ صبح کا۔ تو ربن فلکن کا مطلب یہ ہوا کسی صبح کا رب۔ اسی طرح الہن کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور الناس مضاف الیہ ہے، الہن کیا ہے؟ مضاف ہے۔ جب یہ ملے گا تو مرکب بنے گا مرکب اضافی الہ الناس، لوگوں کا رب۔
اگلی مثال ربن پلس عالمن، ایک مضاف ہے ربن، عالمن مضاف علیہ ہے، رب عالمین کسی جہاں کا رب، اور اسی طرح رب العالمون یعنی جہانوں کا رب، یعنی اس میں رب کیا ہوا؟ مضاف، عالمین کیا ہوا؟ مضاف علیہ۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو واو ہوتی ہے یہ بھی ضمہ کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ جو یا ہوتی ہے یہ زیر کو، حالت جر کو ظاہر کرتی ہے۔ لہٰذا جہاں بھی جمع سالم آئے گا تو جمع سالم کا واو ضمہ کی نشانی ہوتی ہے، اور یا جو ہوتی ہے وہ کسرہ کی نشانی ہوتی ہے۔ تو گویا یہاں پر بھی کوئی مضاف اور مضاف علیہ کے قاعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو گویا ہم نے یہ جانا کہ مرکب ناقص میں مرکب اضافی کو سمجھنے کے لیے مضاف اور مضاف علیہ کا مجموعہ ہوگا۔ پہلا حرف مضاف ہوگا، دوسرا مضاف علیہ ہوگا، مضاف کے آخری حرف کے اوپر ضمہ آتا ہے، اور مضاف علیہ کے آخری حرف کے نیچے کسرہ آتا ہے۔ یہ دونوں کی نشانی ہے، اور مضاف علیہ وسط کو پیش کرتا ہے۔ وسط کا اندازہ مضاف علیہ کے آخری حرف کے اوپر اعراب سے لگاتے ہیں، اور اسی طرح حالت اعرابی جو ہے وہ مضاف علیہ سے جانی جاتی ہے، اور جو مضاف وسط ہے، نکرہ ہے یا معرفہ ہے، وہ ہم مضاف علیہ سے لگاتے ہیں اس کا اندازہ۔ تو یہ مثالیں ہیں جو کہ قرآن حکیم کی مثالیں ہیں۔ آپ لوگ جب بھی کوئی مثال پڑھیں تو اس پہ غور کریں کہ اس کے معنی میں کوئی اضافہ پایا جاتا ہے۔ اگر اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ مضاف علیہ ضرور ہوگا، اور اگر مضاف علیہ ضرور ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ اگر یہ مرکب اضافی ہے تو پھر یہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے، جس طرح کے مرکب توصیفی اور مرکب اشاری ہم نے پڑھے ہیں۔ تھینک یو بچوں، بہت شکریہ۔